ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سمندر میں کوئی پری نہیں رہتی تھی۔ سمندر میں رہنے والی مخلوق کو معلوم تھا کہ پریاں تمام جاندار چیزوں پر نہایت مہربان ہوتی ہیں۔ جب ان میں کوئی دکھ، بیماری یا مصیبت ہوتی ہے تو وہ ان کا پورا خیال رکھتی ہیں۔ اس لیے سب رنجیدہ تھے کہ ہم نے ایسی کیا خطا کی ہے جو ہمارے ہاں پریاں آ کر نہیں رہتی۔ چنانچہ سمندر کے سارے رہنے والوں نے پرستان میں اپنا الیچی بھیجا اور وہاں کے بادشاہ سے درخواست کی کہ کچھ پریاں سمندر میں بھی بسنے کے لیے بھیج دی جائیں تاکہ ہمارے آرے وقتوں پر کام آ جائیں۔ الیچی پرستان کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، جو پریاں ہمارے ہاں آ کر رہیں گی ہم ان کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آئیں گے اور انہیں خوش رکھنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ بادشاہ اپنی درباری پریوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے سنا سمندر کا الیچی ہمارے پاس کیا درخواست لے کر آیا ہے؟ اب بتاؤ، تم وہاں جانا اور نیلے سمندر کے پانی کے نیچے رہنا پسند کرتی ہو؟ پریوں نے کانپ کر کہا، ہم وہاں جانے اور رہنے کے لیے بالکل تیار نہیں، ہم یہیں خوش ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے جنگل کی پریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ سمندر میں جا کر رہنے میں تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ بھی سب سر ہلا کر کہنے لگی کہ یہ ہرے بھرے جنگل، پھولوں پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور ان میں بولتی چڑیاں اور کھیلیں کرتے ہوئے جانور چھوڑ کر کہیں جانا ہمیں گوارا نہیں۔ بادشاہ نے اسی طرح باری باری تمام پریوں کی مرضی معلوم کی اور سب نے سمندر میں جانے سے کھلم کھلا انکار کر دیا۔ اب صرف پانی کی پریاں رہ گئی تھیں۔ آخر میں بادشاہ ان کی طرف مخاطب ہوا اور یہ دیکھ کر ہر ایک کو حیرت ہوئی تو بلا جھجک فوراً تیار ہو گئی اور کہنے لگی، ہم تو خدا سے چاہتے تھے کہ کسی طرح ان ندی نالوں، تالابوں، کنووں سے باہر نکلیں، گھر بیٹھے ہماری مراد پوری ہوئی۔ اتنے لمبے چوڑے اور گہرے سمندر کا کیا کہنا، ہمارے اچھلنے کودنے، بھاگنے دوڑنے کے لیے اس سے زیادہ اچھی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ وہاں ہزاروں لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں اور مچھلیوں کے علاوہ طرح طرح کے عجائبات۔ یہ سب سن کر سمندر کا الیچی بھی بہت خوش ہو گیا کہ ان کی عرض بھی قبول ہو گئی اور سمندر کی نئی پریاں بھی خوش تھیں کہ انہیں سمندر کی نئی حکومت ملی۔ چنانچہ جب یہ پانی کی پریاں سمندر کے کنارے پہنچی تو ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں آپس میں جڑ کر ایسی خوبصورت چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی دمیں یعنی ٹیل بن گئے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے پانی چیرتی اور تیرتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ پریوں کو سمندر میں کرنے کے لیے بے انتہا کام تھے، کیونکہ سارے بڑے جانور چھوٹوں کو ستایا اور مار ڈالا کرتے تھے۔